نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین و ناظرین، آج میری گفتگو کا عنوان وہ لوگ ہیں جو رشوت لیتے اور دیتے ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اپنے مالوں کو باطل طریقے سے حاصل نہ کرو، اور باطل طریقہ وہ ہے جس میں شریعت کے مطابق مال حاصل نہیں کیا جاتا، اور رشوت بھی اسی میں داخل ہے۔ اور ساتھ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، کہ تم تجارت پر نفع کما سکتے ہو جس میں تمہاری رضامندی حاصل ہو، اور ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، یعنی خودکشی نہ کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تو تمہارے ساتھ مہربان ہے۔ اللہ کریم نے اس آیہ مقدسہ میں باطل طریقے سے مال حاصل کرنے کو منع فرمایا ہے، اور مومنین کو حکم فرمایا ہے کہ وہ تجارت کریں، اور تجارت میں باہمی رضامندی کے ساتھ ایک دوسرے سے نفع حاصل کر سکتے ہیں۔ اب باطل طریقے تو بہت سے ہیں، ان میں ایک طریقہ رشوت بھی ہے، اور وہ کسی کام کو کرنے کے لیے کسی بندے کو نقد پیسے دینے کی صورت میں ہوتی ہے۔ تو آج میں اس حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کروں گا۔ احادیث طیبہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق صراحتاً تلقین فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لعن رسول اللہ الراشی والمرتشی فی الحکم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کرنے میں رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الراشی والمرتشی فی النار، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں آگ میں جائیں گے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس قوم میں سودی لین دین عام ہو جائے وہ قید میں مبتلا کر دی جاتی ہے، اور جس قوم میں رشوت کی وبا پھوٹ پڑے وہ دوسری قوم کے رعب و دبدبے کا شکار ہو جاتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے اس ملک پاکستان میں سود بھی بالکل عام ہے، اور رشوت خوری بھی افسران اور چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے آدمی کا یہ شیوا بن چکی ہے کہ جب تک کوئی کام کرنے والا، کوئی حاکم، کوئی افسر اور کوئی کانسٹیبل جس وقت تک وہ رشوت نہیں لیتا تو وہ کسی کا کام کرنے پر رضامند نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوعاً روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 10 افراد کا حاکم بنا پھر ان کے درمیان فیصلے کرتا رہا، لوگوں نے اس کے فیصلے پسند کیے ہوں یا نہ کیے ہوں، قیامت کے دن اسے اس حال میں پیش کیا جائے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے۔ اب اگر دنیا میں فیصلے کرتے وقت اس نے عدل سے کام کیا ہوگا، رشوت نہ لی ہوگی اور ظلم نہیں کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو آزاد فرما دے گا، اور اگر اللہ کے نازل کردہ فرامین کے خلاف فیصلہ کیا ہوگا تو رشوت وصول کی ہوگی اور ناانصافی کی ہوگی تو شدت یسارہ الی یمینہ ثم رمی فی جہنم فلم یبلغ قعرہا 500 عام، اس کا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ کے ساتھ باندھ دیا جائے گا، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا تو یہ جہنم کی تہ تک 500 سال میں نہ پہنچ سکے گا۔
یعنی اس سے زیادہ عرصہ گرتا ہی جہنم کی گہرائیوں میں گرتا ہی جائے گا، یعنی 500 سال سے زیادہ عرصہ بھی وہ جہنم کی گہرائیوں میں گرتا ہی جائے گا۔ اور اسے حاکم نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں الرشوۃ فی الحکم کفر وہی بین الناس سحت، فیصلہ کرانے کے لیے رشوت لینا دینا کفر ہے اور لوگوں کے درمیان اس کا ہونا حرام ہے۔ اسی طبرانی نے موقوفاً صحیح اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور قرآن کریم کی مقدس آیات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ باطل طریقے سے جو مال حاصل کیا جاتا ہے وہ حرام ہے، اور رشوت بھی اسی کی ایک صورت ہے۔ ایک انسان اپنا کام کروانے کے لیے کسی حاکم کو، کسی عہدیدار کو جو پیسے دیتا ہے اور جو عہدیدار پیسے لیتا ہے وہ رشوت کے زمرے میں آتا ہے، اور اسے اللہ کریم نے قرآن مجید میں حرام قرار دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح احادیث اس کی حرمت پر موجود ہیں، اور آپ نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے۔ لیکن اس کے باوجود افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اس وطن عزیز میں، اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رشوت کا کاروبار اور رشوت کی نوکریاں دھڑ دھڑ لگائی جا رہی ہیں۔ اگر بندہ عہدے کے لائق بھی ہے لیکن جب تک اس کے پاس رشوت نہیں ہے اسے نوکری نہیں ملتی۔ افسوس، صد افسوس کہ ہمارے معاشرے میں رشوت کو اس طرح عام کر دیا گیا ہے جیسے کہ اسے حلال قرار دے دیا گیا ہو۔ لیکن اس بات کا علم بھی ضروری ہے کہ جو مال حرام طریقے سے حاصل کیا جائے اس سے نہ نماز ہوتی ہے، نہ صدقہ و خیرات ہوتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس متعلق واضح احادیث موجود ہیں۔ مفہوماً عرض کر دیتا ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو جسم کا ٹکڑا حرام کے مال سے پلتا ہے، جو حرام کے مال میں نشو و نما پاتا ہے، وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ تو ہمیں اس بات میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا مال حلال طریقے سے ہمارے پاس آ رہا ہے یا حرام طریقے سے۔ اگر حرام طریقے سے آ رہا ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ بندہ بھوکا مر جائے اور اس دنیا کی تکالیف کو برداشت کر لے لیکن قیامت کے عذاب سے محفوظ ہو جائے۔ اگر مال کرنا ہی حاصل کرنا ہی مقصد ہے، چاہے جائے کہ حلال ہو یا حرام، تو اس کا دنیا میں تو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر حرام کی کمائی خود بھی کھائی، بچوں کو بھی کھلائی اور اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو بھی کھلائی تو اس کا جواب بھی دینا ہوگا۔ دعا ہے اللہ کریم اس بری بلا سے ہم مسلمانوں کو، ہمارے ملک پاکستان کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔